آج 3 ربیع الاول پیر کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار دل سے پڑھ لو۔ یقین کریں آج کے دن فیصلے ہوتے ہیں، نصیب لکھے جاتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ وہ نایاب موقع ہے جو سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتا ہے۔ خدارا اسے یوں ہی گزرنے مت دیں۔ یہی لمحہ آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 ربیع الاول پیر کا بابرکت دن آ چکا ہے اور آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص اور آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی ادھوری خواہشوں کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات سنوارنا چاہتا ہے اور بے سکونی، بے برکتی اور پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اسے آرام اور سکون کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیر اتنی گہری ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی اسے صبح کے وقت پڑھ لے تو شام سے پہلے پہلے حالات بدلنے لگتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لے تو رات گزرنے سے پہلے پہلے قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ سوچو اگر ایک ایسا عمل آپ کے سامنے ہو جس سے نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کی بھی رزق کے دروازے کھل جائیں۔ اگر آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگدستی غیب سے ختم ہونے لگے تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے۔ جو لوگ اپنے رب کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی خالی جھولیاں بھر جائیں، وہ آج کے اس بابرکت دن اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ خیر سب تک پہنچے اور ہر ایک کی تقدیر سنور جائے۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ یہ تاخیر نہیں کرتا، یہ انتظار نہیں کرواتا۔ جب بندہ سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر نیک اور جائز حاجت کو فوراً پورا فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جلد کامیاب ہو جائیں، جلد خوشحال ہو جائیں، وہ آج کے اس قیمتی دن کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بس چند لمحے نکال لیں اور اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی عمل یا وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، جو دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں دیکھ پاتے، وہ سب کچھ چھوڑ کر پہلے اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی بد قسمت جاگ اٹھتی ہے، بیماریوں میں راحت بدلنے لگتی ہے اور گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگدستی، بے سکونی اور لڑائی جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بدل جائے، وہ عزت اور خوشحالی دیکھے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھو تو آج یہ وظیفہ ضرور پڑھو۔ یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، چاہے شادی میں رکاوٹ ہو، چاہے نوکری نہ مل رہی ہو، چاہے کاروبار میں برکت نہ ہو یا قرض کا بوجھ برداشت سے باہر ہو چکا ہو۔ قرض ایک ایسی آزمائش ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور جب یہ چمٹ جائے تو آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن آج کا یہ عمل پڑھتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں اور اللہ چاہے تو لمحوں میں بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی قرض سے نجات چاہتے ہو، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو آج یہ عمل ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھو، اور جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بھی یہ عمل ایک امید کی کرن ہے۔ اللہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد اور کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکت اور تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا ہونے کے اسباب بناتا ہے اور دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ آج تک جس نے بھی سچے دل سے اسے پڑھ کر اپنے رب سے مانگا اسے وہی ملا جس کی اس نے امید بھی نہیں کی تھی۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو جگا دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے اور بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ چیزیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں جو برسوں سے ہاتھ نہ آئے۔ آج 3 ربیع الاول پیر کا بابرکت دن ہے۔ آج کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے، جب بھی وقت ملے یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ چاہے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، سعودیہ عرب میں ہیں یا کسی بھی ملک میں، جب بھی آپ کے ملک میں 3 ربیع الاول پیر کا دن آئے تو اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ آپ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھنا ممکن ہے، بس نیت سچی ہونی چاہیے۔ اب آئیے وظیفے کا طریقہ جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اللہ کی نظر کرم سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں
کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو ڈیلی ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 3 ربیع الاول پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا جہاں آسان ہو وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ درود پاک کو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور جب درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ابتدا میں 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں اور ایک بار دل سے نیت کریں کہ اس کا ثواب سب کے لیے ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوراً اپنے دل میں اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ کسی کا خواب اپنا گھر ہے، کوئی کرائے کے مکان سے نجات چاہتا ہے، کوئی اچھی نوکری کی خواہش مند ہے، کوئی پسند کی شادی چاہتا ہے اور کوئی کاروبار میں ترقی اور کامیابی کا طلبگار ہے۔ آج کے دن آپ اللہ پاک سے جو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جیسے چاہے مانگ سکتے ہیں۔ بس اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور دل میں یہ کیفیت پیدا کرے کہ آپ دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک نام ہے یا حیو یا قیوم۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جو اسے سچے دل سے پڑھتا ہے وہ قبولیت کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، مانگنے والا پانے والا بن جاتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھلنے لگتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ سنیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن پورے آپ نے یقین اور خاموشی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے، اور دل میں اپنے مقصد کی نیت ضرور کریں۔ یقین کریں اگر آپ 11,000 حاجات کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر آپ کو ناممکن لگنے والے 11 بڑے مقصد بھی آپ کے ہوں گے تو اللہ پاک کے کرم سے ان 11 بار کے ورد کے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہونے کے اسباب بڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، مگر اس کی کمالات اور فضائل بہت ہی بے شمار ہے۔ اب آپ نے سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آج 3 ربیع الاول پیر کے دن اگر کوئی سورت کوثر کو دل سے پڑھ لے تو اس کے لیے رزق اور خوشحالی کے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ نسلوں تک اثر باقی رہتا ہے۔ گھر کے حالات سنور جاتے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے اور مشکلات جڑ سے مٹنے لگتی ہیں۔ سوچے اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص بڑا محروم رہ جاتا ہے جو آج کے دن اس وظیفے کو چھوڑ دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسے بابرکت دن میں یہ عمل کرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ نے آسانیاں اور کامیابیاں لکھ دی ہوں، جس کے لیے رزق اور ترقی کے دروازے کھولنے کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ تو ناظرین، آپ اس صورت کو چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن تعداد کا خیال رکھتے ہوئے صرف 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 33 بار کی تلاوت ایسی برکتیں لے کر آتی ہے کہ رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے لگتی ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور دل کی ہر جائز حاجت پوری ہونے کے راستے بننے لگتے ہیں۔ جب آپ سورت کوثر کو 33 بار مکمل پڑھ لیں تو اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ سارا عمل ادھورا رہ جاتا ہے۔ اب آپ نے عاجزی اور دل کی گہرائی سے اللہ پاک کو پکارنا ہے اور اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کی نیت سے یا اللہ یا محمد کا ورد کرنا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد اس کے محبوب کا ببرکت نام ہے۔ ان مبارک ناموں کو سچے دل سے پڑھنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، آخرت سنورتی ہے، گھر کی بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور میاں بیوی کے درمیان
دوریاں ایسے ختم ہونے لگتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، راستوں کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، ادھورے کام مکمل ہو جائیں اور کامیابی آپ کے قدم چومے، تو آج 3 ربیع الاول پیر کے دن اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے راستے بنتے ہیں اور کیسے حالات بدلتے ہیں۔ اب پڑھنے کا طریقہ کار سن لیں۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، مگر پوری توجہ اور خاموشی کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں، ہمارا اصل مقصد اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعا مانگیں۔ اپنی ہر حاجت، ہر پریشانی، ہر مشکل اللہ کے سپرد کر دیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، وہ اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل آسان فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے، قرض کے بوجھ سے نجات دے، بیماریوں اور تکلیفوں کو ختم فرمائے اور آپ کی زندگی کو آسانیوں سے بھر دے۔ اور یاد رکھیں، نماز کا اہتمام بے حد ضروری ہے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل تاثیر نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کی ہمت دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔